بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آئیے مکمل سماعت فرماتے ہیں، ضرور چینل پہ بنے رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انتہائی سادہ، پاکیزہ اور برکتوں سے بھرپور تھا۔ ان کی زندگی کی ابتدائی حالات واقعات اسلامی تواریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، جس کا وقت 12 ربیع الاول عام الفیل 570 عیسوی ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا ان کی پرورش پہلے ان کے والدہ حضرت آمینہ کے زیر سایہ ہوئی اور بعد میں ان کے دیکھ بھال ان کے دادا عبد المطلب نے کی۔ روایات کے مطابق حضرت آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ کے لیے بنی سعد قبیلے کی ایک دایا حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا تاکہ وہ مکہ کے بیرونی علاقوں میں صاف اور پرسکون ماحول میں پروان چڑھ سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ تھے تو ان کے گھر اور مال مویشی میں برکتیں آ گئیں۔ اسی دوران آپ کا سینہ بھی فرشتوں نے چاک کیا، اس میں سے شیطان کا حصہ نکال دیا جسے شک صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی پاکیزگی اور معصومیت کے علامات ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو ان کے والدہ حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی۔ اس کے بعد ان کی پرورش ان کے دادا عبد المطلب نے کی، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، مگر 2 سال بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کمی نہ کی اور انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا۔ انہوں نے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر بھی جایا کرتے تھے، جہاں انہیں عرب کی تجارتی اور معاشرتی دنیا کا علم ہوا۔ بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، سچائی، پاکیزگی مشہور تھی۔ لوگ انہیں الصادق، سچے اور الامین، امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے۔ ان کا بچپن ان کے آئندہ زندگی کے لیے بنیاد ثابت ہوا، جہاں انہوں نے نبوت کے فرائض کو بحسن خوبی انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کی شخصیت کی وہ بنیاد تھی جس نے انہیں بعد میں دنیا کے سب سے عظیم رہنما اور نبی کے مقام پر فائز کیا۔ ان کی زندگی کی ابتدائی سالوں میں جو صفات اور اقتدار تھی وہی ان کی نویں زندگی میں نمایاں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دنیا کی تاریخ میں غیر معمولی واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور حفاظت شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی بہت سی علامات ظاہر ہوئی، جیسے کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے کا گر جانا اور ساسانیوں کا مقدس آتش کدہ بجھ جانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کو بہت خاص اور معجزاتی سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ایک نور دیکھا جو شام کے حالات تک پھیل گیا، اور آپ کی ولادت کے وقت عرب میں شدید جہالت اور ظلم و ستم کا دور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے دنیا میں رحمت اور نور کی آمد کا آغاز کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں قیام کے دوران آپ کی شخصیت برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر میں جو خشک سالی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کے جانوروں میں برکت گئی اور ان کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا ایک بڑا حصہ ان دیہی علاقوں میں گزارا جہاں انہیں خالص اور قدرتی ماحول میں پرورش کا موقع ملا۔ اس دوران انہوں نے فطرت کے قربت اور اللہ کی تخلیق کے حسن کو قریب سے دیکھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ نے انہیں مکہ واپس لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے ان کے ساتھ یثرب مدینہ کا سفر کیا، جہاں ان کے والد کی قبر تھی۔ واپسی کے سفر پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن نے واپس مکہ لے جا کر ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور انہیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان سے خاص شفقت کا برتاؤ کرتے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طبیعت میں ایک خاص نور اور پاکیزگی محسوس کی، جس نے انہیں یقین دلایا کہ یہ بچہ مستقبل میں ایک عظیم مقام حاصل کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تحفظ کے ساتھ پیش آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا بیشتر حصہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی گزرا اور انہوں نے آپ کو ہر ممکن طریقے سے حمایت اور محبت فراہم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سب سے نمایاں خصوصیت ان کے سچائی اور دیانت داری تھی۔ آپ بچپن ہی سے سچ بولتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے، امانت کو ہمیشہ محفوظ رکھتے۔ مکہ کے لوگ آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتے، ان پر بے پناہ اعتماد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بچپن ہی سے انسانیت کی خدمت، انصاف اور سچائی کے اصولوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو ان کی نبوت کی تیاری کا حصہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایک مثالی اور بابرکت دور تھا، جس میں اللہ کی خاص نگہبانی اور رحمت شامل تھی۔ یہ ابتدائی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے لیے بنیاد ثابت ہونے اور آپ کی پوری زندگی میں ان اخلاق صفات کی جھلک نمایاں رہی جو آپ نے بچپن میں اختیار کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، برکت اور حکمت کا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کی واقعات میں کئی ایسی نشانیوں اور معجزات کا ذکر ملتا ہے جو آپ کے مقام و مرتبے کی غمازی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی حالت میں دنیا میں بھیجا کہ آپ یتیم تھے۔ والد کا سایہ تو پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اور جلد ہی والدہ کا سایہ بھی نہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ آپ کا ہر قدم اللہ کی نگرانی میں رہا، جس نے آپ کو دنیا کے ظلم و جور سے محفوظ رکھا اور ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے صاف گوئی، دیانت داری اور اعلیٰ اخلاق اقدار کا فکر بنایا گیا۔ آپ کی تربیت میں اللہ کی حکمت نمایاں تھی، جس نے آپ کو ایک ایسے ماحول میں پرورش دی جہاں آپ نے اپنی ابتدائی عمر میں ہی صبر، شکر اور تحمل جیسے اعلیٰ اوصاف کو اپنایا۔ مکے کے لوگ آپ کی امانت داری اور سچائی کے قائل تھے۔ آپ کے بچپن میں ہی یہ صفات اس قدر مضبوط تھا کہ لوگ آپ کو اپنی امانتیں سپرد کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتے تھے۔ امین اور صادق کے لقب آپ کی زندگی میں صداقت اور شفافیت کے عکاس تھے، جو کہ نبوت سے قبل بھی لوگوں کے دلوں میں گھر چکے تھے۔